بجلی کا جو گیسز پیدا کرے گا. اب گیسز کے اخراج کے مقام ہے نا, وہ مقام اس کے کلوز ہیں, گیس کا اخراج نہیں ہو رہا. اب وہ گیس آپ کی باڈی میں جائے گی, اب آپ کی باڈی میں وہ گیس آپ کو موٹا کرے گا. چکر سارا گیس کا ہے. اس کو ہم نے گیس کو توڑنا ہے. جب گیس ختم ہو جائے گی تو آپ کا جو جرمن باڈی ہے نا انسٹرکٹر آپ کی ہڈیوں سمیت, تو وہ اس کو سمارٹ کہتے ہیں. کتنی بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ آپ نے دالوں کی سمجھ آ گئی ہے. کیلا آپ نے کبھی نہیں کھانا, بازار چیزیں کبھی نہیں کھانی آپ نے, یہ بھی سمجھ آ گئی. دالوں کا بھی بتا دوں. اب آگے سبزی. سبزی میں کچھ بھی ہو, گوبھی بند گوبھی کبھی نہیں کھانی, کبھی بھی نہیں کھانی. گوبھی بند گوبھی, بند گوبھی بھی کھا رہی ہے. یار اس کا مطلب فالٹ آپ کے اندر کسی نے ڈالا ہو خود. نہیں, بند گوبھی تو کہتے ہیں ویٹ لوز کرتا ہے. کون کہتا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے میں آپ کو بتاؤں, آج سے 100 سال پہلے گوبھی اور پھول گوبھی بند گوبھی یہ بکریاں بکرے کھاتے, پتا آپ کو؟ اور ابھی بھی کئی چیزیں جانور کھا رہے ہیں, انسانوں کھانا شروع. یہ جانوروں کو خوراک تھی, بس کسی نے غلطی سے منہ میں ڈال کے چبا دیا, ایسا بڑا پیدا جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ 200-300 سال کے ساتھ ساتھ نا وہ ڈش کا حصہ بن گیا. لیکن یہ اس ٹائم لوگ نہیں کھاتے, جانور کھاتے. تو آپ نے بارہ جس کام کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں نا, گوبھی بند گوبھی آپ نے بالکل نہیں کھانا. جیسے گیسز پیدا ہوتی ہیں, آپ کسی بندے کے پیٹ میں درد ہو رہا نا, پہلا سوال ڈاکٹر کرتے ہیں گوبھی شوبھی تو نہیں کھائی ہوئی, چنے کی دال تو نہیں کھائی ہوئی, ان کو پتہ ہے اس چیز کا. نقصان پیدا کرتی ہے نا, گیسز پیدا ہوتی ہے. اور آلو کا بھجیا کبھی نہ کھانا. ہاں, جو گھر میں آلو پکتا ہے نا, گوشت آلو یا کوئی اور چیز, ایک کا پیس ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں. کئی بندے آلو کا بھجیا نہیں ہوتا, وہ بھجیا سے کھا رہے ہوتے ہیں. آلو میں بھی گیس ہوتا ہے. دیکھو گیس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے, پانی میں بھی گیس ہے. لیکن جو گیس کا مریض بن جائے نا, وہ احتیاط کرے گا اس سے. بھائی بلڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ نمک کھاتا ہے, اور جس کو بلڈ پریشر نارمل ہو وہ تو نمک چاٹتا بھی رہتا ہے. فرق پڑ گیا نا. اگر تو میں نے کہا نمک تو کھانا پتہ نہیں, سنا بتا دیں کیا بتا دیا. اسی لیے نا آپ بیٹا یہ چھوڑ دو. دیکھو اس کی بات صرف یہی ہے کہ شوگر کا مریض چینی نہیں کھاتا یا میٹھی چیز نہیں کھاتا. چیزیں حلال ہیں لیکن اس کے لیے آپ نقصان دیں. چیزیں تو حلال ہیں نا, لیکن وہ کھائے گا تو حلال تو ہے پر تمہارا بیڑا غرق ہوگا. پریونشن از بیٹر دین کیور ہے نا. صحیح کہا. سب سے بڑا علاج انسان کا جہاں ہے جہاں وہ احتیاط کرنا. میں نے آپ کو فروٹ کے بتا دیے, سبزی کے بتا دیے, داس کے بتا دیے, اور یہ بھی بتایا کہ 2 ٹائم سوکھی روٹی. ہاں, رات کا کھانا کھانے سے یعنی سونے سے پہلے آپ نے رات کو کھانا کھانا ہے نا, آپ پتہ ہے کہ بالفرض میں نے 10 بجے سونا ہوتا ہے. سونے سے مراد ہے بیڈ پر جانا. بیڈ پر جانے کا ٹائم آپ کا 10 کا ٹائم ہے, چاہے آپ 12 بجے سو گئے, لیکن بیڈ پہ آ گئے تو آپ سکوت میں آ گئے نا, میرا ورک نہیں کرتا. آپ نے 2 گھنٹہ پہلے رات کا کھانا بس. اگر 10 بجے آپ بیڈ پہ جاتے ہو تو چاہے 6 گھنٹے بیٹھی ہوئی ہو, کچھ چیز دیکھ رہی ہو, کوئی کام کر رہے ہو, لیکن آپ نے 8 بجے کھانا کھا کے اور پھر واک کرنا. اب واک کا ٹائم آ گیا. واک کے لیے میں آپ کو ایک تسبیح دوں گا پڑھنے کے لیے. یعنی کہ اس کا یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب ہے, بہت ثواب ہے. آپ کچھ بھی نہ کرو, نہ تسبیح پکڑ کے, نہ آپ کھانا کھا لیا, گھر سے باہر نکل جائے, سین پر جان چل سکتی ہے. آپ ایک پوری تسبیح روشی ہے, چھوٹا روشی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرا خیال جب یہاں تک جائیں گے تو آپ یہاں سے لے کر وہ آتے چلے جائیں گے. جب 100 ہو جائیں, اب بے شک پڑھ لو یا نہ پڑھ لو, واپس بھی تو آنا ہے نا. بس یہ رات کو کھانا کھانے کے لیے کافی ہے. تب آپ کا جتنا بھی کھانا ہے نا وہ آپ کے معدے میں جائے گا, اور آپ کو واک کرنے سے اب آپ کا معدہ اس کو مسل گیا, مسل کو پتلا کرنا ہے. معدہ اگر اپنا کام کر لے گا نا, اب آپ کو نشانی کہاں سے ملے گی کہ کیا میں ٹھیک ہوں. صبح جب اٹھیں گے نا آپ جس ٹائم بھی واش روم میں جائیں گے, آپ کو فوراً بڑا پیشاب آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا, ناشتہ بھی کر لیا, 2 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے, ابھی آپ اور نہیں. جو بندہ اس پرابلم میں ہوتا ہے نا, میں صاف کہتا ہوں کہ یار 100% ہے کہ آپ کو بڑا پیشاب صبح ہوتے آتے ہی 2 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. کیسے کیوں؟ آپ کھانا کھا کے جہاں کھانا کھایا وہیں سو گئے, لیکن اور نہیں. یہ بیٹا تم بات سمجھ آ گئی ہے.
میں نے آپ کو ناشتے بتا دیے اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا وہ بھی بتا دیا. باقی سب اتنا خاص تو نہیں ہے. ہاں یہ جو آپ کے جم والے بتا رہے ہیں نا وہ اس حساب سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے مسلز موٹے ہیں, لیکن موٹے بندے کی تو ایکسرسائز ہے. وہاں پھر آپ سیڑھی وہ کیا ہوتی ہے رسی, آپ رسی کودو. رسی کودنا بیسٹ ایکسرسائز ہے. جسم موٹا ہو جائے نا بڑا ہو جائے آپ رسی کودو اور وہ بیسٹ ہے, اس سے چلیے. باقی اچار تو انسان کھا سکتا ہے, آپ جب بھی کھانا کھاؤ ساتھ اچار کھاؤ, آپ اچار سے بھی چلیے. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو جو شک ہے وہ نظر بند کا ہے یا کوئی کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہے یا کیا آپ کو ذہن ہو رہا ہے نا, ایک تو نظر بند ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تعویذات کرتے کہ لوگ نا آج کل نا اگر یہ جل شل پیر بہت بیٹھے ہیں, جل پیر بہت بیٹھے ہیں, لیکن ان کے پاس ایسا علم تو ہے, علم تو ہے. یہ کوئی بتا نہیں کرتا کہ یار علم نہیں علم ہے. جادو بھی علم ہے, جادو علم ہے, دماغ کا تنگ کرنا بھی علم ہے, اور جادو بھی علم ہے. لوگ سیکھ چکے ہیں, کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں توڑنے والے بھی تو اللہ کے بندوں میں ہے. ابھی آپ کو کیا شک ہے؟ مجھے خود بھی مطلب یہ نہیں تھا نظر لگی ہوئی زیادہ, یا تعویذ کا بھی اتنا آئیڈیا تو نہیں کیسے پڑ چاہیے. دیکھو بیٹا اس کا جو میرے پاس حال ہے استخارہ, استخارہ میں نا یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا روحانی پرابلم ہے. اب روحانی میں پھر یہ نا جنات بھی ہو سکتے ہیں, تعویذات بھی ہو سکتے ہیں, نظر بد بھی ہو سکتا ہے, یہ سب روحانی میں. اچھا میں نے ایک اور بات بھی شیئر کری کہ مجھے نا اکیلے مطلب ڈر لگتا ہے, مجھے سویا نہیں جاتا. ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں نے سوتی نا جو ادھر میری بیچ میں آنکھ کھلی ہے, مجھے لگ رہا ہے ایسے کندھے کسی نے دبائے ہوئے, مجھے تو اٹھنے نہیں دے رہا. مطلب ایسا مجھے بہت دفعہ میں اکیلے سو ہی نہیں سکتی, کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اس نظر بہت لگی ہوئی ہے. یہ نشانی ہوتی ہے میدے کی پرابلم. اچھا اس کو میدے کی پرابلم ہوتی ہے, میرے بھی بالکل 100% ہو سکتا ہے, پتہ بھی کسی کو بتایا بھی. اس میدے میں پرابلم ہونا جو آپ کی پوزیشن ہے نا یہ ہر اس بندے میں ہوتی ہے. اس کو ہے میدے کا مسئلہ بھی ہے. دیکھو جی میں نے آپ کو بات بتائی تو میں نے کہا اس کی اسٹارٹ یہاں سے ہوگا, میدے گیسز سے. اب بندہ لیٹا ہوگا نا, اور خاص طور باقاعدہ کوئی بندہ گردن دباتا ہے, محسوس کرتا ہے, اور وہ آواز نکالنا چاہ رہا ہے, آواز نکلتی نہیں ہے. یہ ایسی ہے نا, بندہ کہتا ہے میں چیخوں آواز بند ہو چکی ہے, وہ 3-4 منٹ کے بعد دوبارہ سینس میں آتا ہے, کہتے ہیں جی کیا یار. مجھے کبھی دان بھی لیتے کھل ہی نہیں رہے. یہ مجھے پتا ہے بیٹا, یہ مجھے پتا ہے, تبھی کا ہے. اس کا بھی حل وہی ہے جو آپ کو بتا دیے نا. اب آپ سمجھ لیں کہ آپ اس بیماری میں جس سے 100 بیماریاں ہوتی ہیں, یعنی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس سے 100 جنم لیتے ہیں, اس میں میدے بھی ایک بیماری ہے. آپ دیکھو کہ یہ بڑا خاص ایک سوال ہے, ایک بات ہے. اگر انسان کے سر میں درد ہو, آنکھ میں درد ہو, دانت میں درد ہو, شولڈر میں درد ہو, ہاتھ میں درد ہو, کہیں بھی درد ہو, پیٹ میں بھی درد ہو, کہیں بھی درد ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ یا وہ کیپسول یوز کرے گا, سیرپ یوز کرے گا اس کا, یا پھر وہ ٹیبلٹ یوز کرے گا. جب وہ منہ میں ڈالتا ہے یہ تینوں چیزیں اس شکل میں, شوگر ہے یا کوئی بھی ہے, لیکن جب وہ یہ ٹیبلٹس, سیرپ یا کیپسول منہ میں ڈالتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ میدے میں جاتا ہے. بندہ کہے جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تم میرے منہ میں ڈال رہے ہو, تو یہ تو سارا میدے میں جائے گا. سر میں میرے درد ہے, یا تم بندہ کہے گا بھائی جان ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, آپ مجھے کیپسول دے رہے ہو, درد میرے گھٹنے میں ہے, تو یہ جو کھلا رہے تو میدے میں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری باڈی کا جو بیماری ان کے علاج ہے نا وہ آپ کا میدا سٹارٹ کر رہا ہے. یہ میدا, دل اور دماغ, بس ان تینوں کا اگر سیٹنگ ہو جائے نا تو بندہ ویسے ٹھیک ہے. بیٹا آپ نا بس اس پہ ہم کو جیسے میں بتا رہا ہوں, آپ نے پہلے میدے کو ٹھیک کرنا ہے, اور میدے کا جو میں نے بتایا ہوا ہے نا وہ یہی ٹیکنیک ہے. وزن تو اس کے بعد کام ہوتا ہے, گیسز خراب